بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خشیت اور خوف اور عمل کے آسان ہونے کی مثال حق تعالیٰ نے حیدرآباد میں عطا فرمائی۔ وہ یہ کہ ایک شخص نے 5,000 روپے رشوت لیے، خوش گھر جا رہا ہے کہ راستے میں اس کا ایک دوست موٹر سائیکل پر آیا اور کان میں بتایا کہ ان کے بعض نوٹوں پر دستخط ہیں اور پولیس تمہارے تعاقب میں ہے، آپ کو پھنسانے کے لیے یہ رشوت دی گئی ہے۔ بس وہ شخص نوٹوں کو دیکھے گا بھی نہیں کہ کس نوٹ پر دستخط ہیں، کسی پر نہیں۔ وہ اینٹی کرپشن پولیس کے دستخط کر لیتے نا، جلدی سے کیڑی کسی گڑھے اور گٹے میں پھینک دے گا۔ اس کو پھینکنے میں تکلیف کے بجائے خوشی اور چین محسوس ہوگا۔ بس اسی طرح جب اللہ والوں کی صحبت اور خدمت سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور خشیت عطا فرماتے ہیں تو ہر گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسے چھوڑنے میں تکلیف یا حسرت نہیں ہوتی بلکہ چین اور سرور محسوس کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پرانے ڈرائیور سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ذرا چوکا اور گرا۔ پرانے اہل علم اور اہل دین بھی جب اپنے نفس کی نگرانی سے ذرا بے فکر ہوئے، حب جاہ اور حب مال میں مبتلا ہو گئے۔ البتہ پیر کامل کا پیر جس کی گردن پر ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جس طرح کار کی بریک پر جب تک ڈرائیور کا پاؤں ہوتا ہے کار ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتی ہے، اور یہی لوگ حقانی عالم کہلاتے ہیں۔ کیا اگر کسی عالم کو بچپن میں تکبر اور جاہ یا مال کی محبت ہوگی تو عالم ہونے سے بیماری چلی جاوے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ علم اور شہرت کے بعد اور اضافہ ہوگا، تا وقت یہ کہ کسی اللہ والے روحانی مالک سے اپنے نفسی اصلاح نہ کرائیں۔ اس کی مثال ڈاکٹر کی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے بچپن میں فرض کرو اس کے گردے میں پتھری ہے، تو کیا ڈاکٹر کی ڈگری سے اور MBBS ہو جانے سے وہ پتھری نکل جاوے گی؟ جب تک کسی ماہر کا علاج نہ کرائے گا، یہ یعنی ورنہ ڈاکٹر کے باوجود بیمار رہے گا۔ بس اسی مثال سے عالم کو سمجھ لیا جاوے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب عالم نہ تھے، مگر علماء نے ان سے اپنے نفس کی اصلاح کرائی کیونکہ وہ اصلاح کے ماہر تھے۔ جس طرح کوئی عالم قاری نہ ہو تو اس قاری سے نورانی قاعدہ پڑھے گا جو عالم بھی ہوگا، اور اس اصول پر انسان کی 6 قسمیں ہوں گی: عالم، غیر عالم، اس پر بیان بھی پہلے ہو چکا ہے۔ یہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ اگر کسی میں تکبر، جاہ، مال کی یہ پہلے ہے تو کہ عالم بنتے ہوئے بن جائے گا تو سب نکل جائے گا، یہی بات حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ نے اس طرح بھی فرمائی کہ اگر کسی میں چوری کی، جوانی برباد کرنے کی یا جو بھی گناہ ہے، فرمایا کہ عالم بننے گیا اور اللہ والا بن کے نکل گیا، خانقاہ میں گیا اللہ والا بن کے نکل گیا، تبلیغ میں گیا اللہ والا بن کے نکل گیا، جہاد جب فرض ہوا، جہاں فرض ہوا وہاں گیا اور جناب اللہ والا بن کے نکل گیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، مساجد اللہ کے گھر ہیں اور پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے برسوں سے 5 وقت، اور 3-3 4-4 گھنٹے مختلف اوقات ملا کر مسجد میں، تو کیا یہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے؟ اس پہ مثالوں کے بادشاہ تھے یہ حضرات، اور ہیں مثالوں کے بادشاہ ہیں۔ کبھی اتنا بڑا عالم ہوتا ہے اسے مناسبت نہیں ہوتی، کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے غیر عالم سے مناسبت ہو گئی۔ اب ایک مرض لگ جاتا ہے، وہ مرض یہ کہ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، میرا شیخ ایسا، میرا شیخ، ارے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور سخت نادانی اور بیوقوفی اپنا نقصان کرائے گا۔ اتنا آسان حضرت سمجھاتے تھے کہ سب اللہ والے علماء، مشائخ ہمارے آنکھوں دل کی ٹھنڈک ہیں، سر کے تاج ہیں، اپنا شیخ ہے، مناسبت سب سے ہے لیکن اصلاح کی مناسبت کسی ایک سے ہوگی، ورنہ مسائل پیدا کرے گا وہ۔ اس اصول پر انسان کی 6 قسمیں ہوں گی: عالم، غیر عالم۔ نمبر 1، وہ عالم جس کے اخلاق درست نہ ہو۔ دوسرا، وہ عالم جس کے اخلاق درست ہوں۔ تیسرا، وہ عالم جس کے اخلاق درست ہوں اور دوسروں کے اخلاق کی اصلاح بھی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ عالم جس کے اخلاق درست نہ ہو، دوسرا وہ عالم جس کے اخلاق درست ہوں، تیسرا وہ عالم جس کے اخلاق درست ہوں اور دوسرے کی اخلاق کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ اسی طرح غیر عالم کی 3 قسمیں ہوئی: عامی جس کے اخلاق درست نہ ہوں، عامی جس کے اخلاق درست ہوں، وہ عامی جس کے اخلاق درست ہوں
اور دوسروں کی اخلاق بھی درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو بس یہ عامی نمبر 3 والا اس عالم کے اخلاق کی اصلاح کر سکتا ہے جس کے اندر اخلاقی بیماریاں ہوں. جناب فرمایا کہ گھر میں آنکھوں کا آپریشن ہوا اور روشنی آ گئی، انگلیوں کو شمار کرایا گیا، صحیح جوابات ملے، سفیدی اور سیاہی کا فرق نظر آنے لگا. جب شام کو احباب آئے تو عرض کیا کہ آج تو مولانا روم کے شعر کا مطلب واضح ہوا، صحبت نیکاں در یک ساعت است، نیک لوگوں کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے بھی کیا ہی نفع دیتی ہے. جس طرح جسمانی معالج کے چند منٹ آپریشن کے بعد آنکھوں میں نور لوٹ آیا، اسی طرح اہل اللہ کی صحبت اگرچہ چند منٹ کی ہو دل کی کایا پلٹ دیتی ہے، لیکن نیت ہو. جناب اسی طرح جس طرح گھر والوں کو حضرت کے اہلیہ محترمہ کا آپریشن آنکھوں کا ہوا تھا، حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کا، جناب تو جس طرح آنکھوں میں روشنی آ گئی، فرق معلوم ہو گیا سفید اور کالے کا، تو اسی طرح اہل اللہ کی صحبت اگر چند منٹ کی ہو دل کی کایا پلٹ دیتی ہے اور خیر اور شر کا فرق واضح نظر آنے لگتا ہے. جس کی آنکھ میں تمیز سفید اور سیاہ کی عرصے سے نہ تھی، نور سے محرومی تھی، ایک کامل کی ہدایت پر عمل کرنے سے ان میں ایسا نور آ گیا کہ سیاہی سفیدی اور نور اور ظلمت میں تمیز ہونے لگی. اس طرح اہل حق سے دور رہنے والوں کو جب ان کی صحبت ملتی ہے تو ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ارشاد فرمایا کہ تعلیم و تبلیغ سے اہم تزکیہ ہے. ارشاد فرمایا کہ تعلیم اور تبلیغ میں ان دونوں سے زیادہ اہم تزکیہ ہے. تزکیہ نفس نہ ہونے سے اگر جان بھی تبلیغ میں دے دیں بظاہر شہید بھی ہو جائے گا، مگر حدیث ریا میں دیکھنے کیا انجام ہوگا. جس نے اخلاص کے ساتھ جہاد نہ کیا تھا وہ جان دینے کے بعد بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. ارشاد فرمایا کہ دنیا کے خواص کے تعلقات سے دنیا کے کام جس طرح آسانی سے ہو جاتے ہیں اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی ہے. خواص اللہ والے ہیں، ضابطے کا راستہ دور کا بھی اور مشکل بھی، اور اللہ والوں کے تعلقات سے راستہ آسانی سے طے ہو جاتا ہے. شیخ کامل راستہ جلد طے کرا دیتا ہے. دنیا کے افسران دنیا کے خواص ہیں اور آخرت کے خواص اللہ والے کاملین مشائخ ہیں. جب کار چلتی ہے تو ڈرائیور کا پاؤں اس کے پیر پر ہوتا ہے، بریک پر ہوتا ہے، اور اس کے کان ہینڈل اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، پھر کار ٹھیک ٹھیک چلتی ہے اور ٹکر نہیں ہوتی. اسی طرح جب مرید کے گردن پر شیخ کا پاؤں ہوتا ہے، اور ایک بوڑھے تھے 94-95 کی بات ہے، حضرت کے چند بیانات میں آئے، مجھے پکڑ لیا کہ یہ کیا ہے. 2-3 دفعہ سے حضرت نے فرمایا کہ جوتیاں ٹھیک کرنے سے اللہ ملیں گے. اللہ والوں کے جوتوں میں حضرت فرماتے ہیں پڑ جاؤ. یہ کیا ہے غلام کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے کہ گردن میں پیر رکھ دو، یہ کوئی بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی میں اتنا حضرت سے جڑا ہوا نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، نہ میں نے کسی بات کی تحقیق کی. آج 31 سال ہے، میں نے کسی بات کی تحقیق نہیں، اللہ کے کرم سے اندھی تقلید الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے. تو میں نے کہا پھر بھی میں آپ کو بتا دوں گا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہاں شیخ تھوڑی دوسرے کا لیٹ جا، لیٹ کے بوٹ رکھ دے گا یا اللہ والوں کے جوتے میں پڑ جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بچپن کا پڑھ لیں کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، یہاں تک کہ نئے صحابی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپس میں کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق رکھتا ہے لگتا ہے. اب یہ واقعہ کا موقع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہاتھ میں رکھتے تھے، اور پھر عصا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع چاہتے تھے تو نالین مبارک پہنا لیتے تھے، عصا ہاتھ میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھ لو، اللہ والوں پر ہنستے ہو، دیکھ لو آپ، کاش کے سورہ میں ہم حجرات میں ہم پڑھ لیں شیخ کا ادب بھی کیا ہے. تفسیر میں روح المعانی میں دیکھ لیں، بیان القرآن میں دیکھ لیں، معروف القرآن میں دیکھ لیں. تو کچھ باتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہوتی ہیں، اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، دیکھ لیجئے استاذ کا دین آئے نئے اور 15-18 دن استاذ کے چپل اٹھائے، اس کے بعد جب کسی کام سے نکلے تھے باہر آئے مدرسے میں، قریب کے مدرسے کی بات بتا رہا ہوں، تو ہٹو بھائی ہٹو، صوفی صاحب آ رہے ہیں اور جوتے اٹھاؤ، نمبر زیادہ دے گا استاذ ان کو. استاذ کو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے جو رشوت لے کر پاس کرا دیں.
یہ بتائے اس کو کہاں سے اللہ ملے گا؟ ہٹو ہٹو ہٹو، اور انسان نے غلطی ہو جائے، بھائی صوفی صاحب آ گئے، بھائی صدیق کا معاملہ ہے، بیچاروں کا حشر کر دیتے ہیں، اور جو بیوقوف ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے کہنے سے۔ ایک واقعہ تھوڑی ہے، اتنا طنز یہ پوچھو مت، درسگاہ میں کسی چیز کا جواب نہیں دے سکے، ہنسی، ایک دوسرے کو دیکھ کر طنزیہ ہنسنا، ان کی طرف سے اشارے کرنا، بعد میں ان کا مذاق اڑانا، ہاں صوفی صاحب، ہاں اللہ والے صاحب، ہاں اصلاح کرانے والے صاحب، یہ حالت ہے۔ کل کتنا زیادہ جوش میں تھے، اور اللہ نے کتنا علم دیا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ شیخ الحدیث ہیں، لیکن بیان کس انداز کا تھا؟ کل تو تھوڑا مشکل بھی تھا نور کے بارے میں سمجھانے کا۔ پھر کار ٹھیک ٹھیک چلتی اور ٹکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب مرید کے گردن پر شیخ کا پاؤں ہوتا ہے اور کان اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو وہ مرید بھی ٹھیک ٹھیک چلتا ہے۔ اگر کار پر ڈرائیور نہ ہو تو سیدھے راستے پر چلے گی، مگر جہاں چوراہا آئے گا وہاں ٹکر کھا جائے گی۔ اسی طرح غور سے سننا میرے بھائی، اسی طرح جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں تقریباً زیادہ ان کے بانی سب اہل علم ہیں، لیکن سب کے سب بغیر شیخ اور رہبر ہونے کے شروع میں تو ٹھیک چلتے ہیں، لیکن جب موڑ یا چوراہا آتا ہے تو بھٹک جاتے ہیں، عجب اور کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی پہ سنتے بھی نہیں بلکہ دوسروں پر طنز کرتے ہیں۔ اور یہ تزکیہ ہے نا، جس سے جہاد قبول ہو رہا ہے، جس سے نمازیں قبول ہو رہی ہیں، جس سے نظروں کی حفاظت ہو رہی ہے، جس سے پڑھنا پڑھانا قبول ہو رہا ہے، تو یزکیم تو زیادہ اہم ہوا نا۔